کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ وہ سیکھ رہے ہیں، وہ سیریز جاننا چاہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، 10 کا قبیلہ اور 2 کا قبیلہ۔ 10 کا قبیلہ جو یہودا کا قبیلہ جس میں بنیامین کا قبیلہ شامل ہے، اور 10 کا قبیلہ جو خدا قدوس سے طلاق یافتہ ٹھہرتا ہے، خدا قدوس جو ان سے ہے انہیں اپنا لوگ کہنے سے گریزاں ٹھہرتے ہیں، وہ دنیا میں جو ان سے اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے اور دنیا میں جو ان سے پراگندہ کر دیا جاتا ہے۔ وہی لوگ جب مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں تو وہ مسیح کہلاتے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر یہ جاننا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو بھائی جو ان سے ہیں پھر سے جو ہے، دو حصے جو ان سے ہیں پھر سے جو ہے کس طریقے سے جو ان سے مل پائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ مسیحی لوگ جو ان سے ہیں، جو مسیح کے کفارے پر ایمان لائے، وہ جو ان سے کلام سے دوری کے باعث، اپنے کلام سنانے والوں کی لا علمی کے باعث جو ان سے وہ شریعت کو اپنے لیے ناچیز گردانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ان سے فضل کے ماتحت ہیں۔ ہم نے فضل کو دیکھا کہ فضل خدا قدوس کا خاص ہے، ان کا ایٹریبیوٹ ہے، ان کا کریکٹر ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے جو ازل سے اب تک رہتی ہے۔ ہم نے جو ان سے توراہ کو دیکھا کہ جو ان سے توراہ جو ان سے وہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ توراہ جو ان سے خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور ہم اس کو جو ان سے پچھلے 2 قسطوں میں سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم جو ان سے جو اس کے اندر جب ہم سیکھیں گے، توراہ ہی کی ایکسٹینشن ہم کر رہے ہیں۔ توراہ کے اندر آج جو ہم دیکھیں گے کہ باپ ابراہم جو ہیں، عمومی طور پہ ابراہم کہا جاتا ہے، بے کو جو ہے و کی ساؤنڈ دی جاتی ہے، تو یہ ابراہم جو ان سے لفظ بنتا ہے۔ ابراہم ہم دیکھیں گے کہ خدا قدوس ابراہم کو کیوں چنتے ہیں، اور ابراہم کو چننے کے بعد انہیں جو ان سے ایمانداروں کا باپ کیوں کہا گیا۔ تو آج اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے، وقت نے اجازت دی تو ہم یہ سیکھیں گے کہ توراہ جو ان سے ہے اس کو دینے کا مقصد کیا تھا۔ توراہ جو ان سے خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کیوں خدا قدوس جو ان سے ہیں اپنے الفاظ جو ان سے ہم تک وہ دیتے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا، کیوں وہ جو ان سے اپنی مخلوق تک اپنے لفظوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ان سے اس کے اندر جو انٹرسٹنگلی ہم دیکھیں گے، اور وہ ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ الفاظ جو ان سے ہیں ان کو دینے کا طریقہ کار جو ان سے ہے وہ خدا قدوس کس طرح سے وضع فرماتے ہیں۔ 3 جو ان سے ہیں مختلف طریقے سے جو ان سے خدا قدوس نے اپنے الفاظ کو جو ان سے اپنی مخلوق کو جو ان سے پہنچایا۔ تو ہم جو ان سے آج جو پہلا حصہ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ابراہم جو ان سے ہیں انہیں خدا قدوس جو ان سے کیوں چنتے ہیں، اور ابراہم کو جو ان سے کیوں ایمانداروں کا باپ جو ان سے گردانا گیا۔ ہم کلام خدا کے اندر جو ان سے ایک حوالے میں چلیں گے، رومیو کا خط 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں رومیو خط 4 باب اور اس کی 16ویں آیت کو کلام خدا کے اندر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ کلام خدا بیان فرماتا ہے، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے۔ کون سی میراث؟ جو خدا قدوس نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کے باپ ہیں۔ تو انہیں جو ان سے خدا قدوس کے کلام کے اندر پالوس رسول جو ان سے رومیو کی کلیسیا کو 4 باب کی 16ویں آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہم جو ان سے وہ کیا ہیں؟ وہ ایمانداروں کے باپ ہیں، وہ ہم سب کے جو جو ایمان لے کر آیا ہے، جو جو کفارے کو قبول کیا ہے، ان سب کے وہ جو ان سے باپ کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب کسی کو باپ گردانا جاتا ہے تو باپ کا مطلب ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں، وہ سب سے جو ان سے معتبر ہیں، اور باپ کی جو فگر ہے اس سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ اسی سے آگے جو ان سے لوگ نکل رہے ہیں۔
تو ہمیں جون سے اس کو دیکھنا ہوگا کہ ابراہیم جون سے ہیں ان کو خدائے قدوس کیوں چنتے ہیں، ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو چننے کے بعد کیوں پالوس رسول جون سے انہیں ایمانداروں کے تمام وہ لوگ جو خدائے قدوس کہ اس بدن کو جو ہمارے لیے دیا گیا، کوٹا گیا، مارا گیا، گناہ اس کے اوپر لادے گئے، اس بدن کا کفارہ ادا کیا گیا، مردوں میں سے جلایا گیا اور وہ خدائے قدوس کے دائنے ہاتھ پہ جا بیٹھے ہیں، کیوں جو ان سے ایمانداروں کا باپ گردانا گیا۔ ہم جو ان سے وہ دیکھتے ہیں عبرانیوں کے خط کے اندر، ہم اس کے اندر جو سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے عبرانیوں کے خط میں، وہاں پہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابراہیم سے پہلے بھی جون سے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے خدائے قدوس کلام کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جون سے ہیں وہ خدائے قدوس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان میں سے 3 جون سے ہیں، اگر ہم عبرانیوں کا خط 11ویں باب میں آئیں تو 4، 5 اور 7ویں آیت کا مطالعہ کریں تو 3 شخصیات کی متعلق جون سے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ عبرانیوں کا خط 11واں باب اس کی 4تھی آیت ہمیں بیان فرماتی ہے، ایمان ہی سے حاول نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور انہی کے سبب سے ان کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے ان کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گئے ہیں تو بھی انہی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حاول جو ان سے ہیں وہ ابراہیم سے پہلے ہیں، ایمان ان کا خدائے قدوس پہ موجود ہے، ایمان ہی سے جون سے حاول، کاہن سے جون سے جو ان کے بھائی ہیں افضل جون سے قربانی گزرانتے ہیں، اور اس ایمان کے سبب سے خدائے قدوس ان کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ 5ویں آیت ہمیں بیان فرما رہی ہے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیے گئے تاکہ موت کو نہ دیکھیں، اور چونکہ خدا نے انہیں اٹھا لیا تھا اس لیے ان کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر ان کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آئے ہیں۔ اور 6 آیت بیان کری ہے، بغیر ایمان کے ان کو پسند آنا ناممکن ہے، یعنی ایمان جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا تو خدائے قدوس کی قربت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ یہ ایمان ہی کے سبب سے خدا کی قربت کو حاصل کر پائے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ جو ان سے جو حاول ہیں ان کی قربانی قبول کی جا رہی ہے، ہنوک جو ان سے ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور کلام خدا ہرگز یہ بیان نہیں کرتا کہ ان کو موت نہیں آئی، بیان صرف یہ ہو رہا ہے 5ویں آیت میں کہ وہ اٹھا لیے گئے ہیں تاکہ موت کو نہ دیکھیں۔ موت کو نہ دیکھنے کا جو اگر کبھی خدا قدوس نے چاہا تو ہم اس سے سیکھیں گے، اسی باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمام روئے بشر جون سے ان کے اوپر موت ٹھہری، اگر آپ اس باب کے آخر میں چلیں گے تو کلام خدا جون سے ہمیں ابھی تک ہم نے 2 جون سے ہستیوں کا سیکھا ہے، حاول اور ہنوک کا۔ اب ہم جون سے 7ویں آیت کی طرف ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ کلام خدا سے سیکھتے ہیں کہ کلام خدا ایک اور ہستی کے متعلق ہمیں بیان فرما رہے ہیں اور ان کے ایمان کا ذکر جو ہے کلام خدا صادر فرماتے ہیں۔ کلام خدا عبرانیوں 11 باب کی 7ویں آیت میں بیان فرما رہے ہیں، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے انہوں نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور ان راست بازی کے وارث ہوئے جو ایمان سے ہے۔ اب کلام خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ نوح جو ان سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، کس سبب سے؟ اس ایمان کے سبب سے۔ کس ایمان کے سبب سے؟ جب خدائے قدوس نے انہیں کہا کہ کشتی بنائیں، میں دنیا کو جو ان سے تہ و تیک کرنے کو، دنیا کا خاتمہ کرنے کو، تو نوح جو ان سے ہیں خدائے قدوس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایمان لانا جو ان سے ان کے لیے راست بازی ٹھہرتا ہے، اور اس راست بازی کے سبب سے وہ جو ہے دنیا کا خاتمہ ٹھہرتا ہے، لیکن وہ اس کشتی میں جب داخل کیے جاتے ہیں جو انہوں نے ایمان کے سبب سے بنائی تو وہ اور 8 جانیں جو ہے ان سمیت جو ہے اس طوفان سے بچ پاتی ہیں۔
اب ہم یہاں پہ جو ہم نے سیکھا کہ یہ تینوں ہستیاں جون سی ہیں ایمان سے راست باست ٹھہرتی ہیں اور ایمان کے بغیر خدا کی قربت حاصل کرنا چھٹی آیت نے ہمیں بتایا کہ ممکن نہیں ہے۔ 8ویں آیت جون سی ہے ہمیں کلام خدا کے اندر جون سے بتا رہی ہے ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلائے گئے تو حکم مان کر اس جگہ چلے گئے جسے میراث میں لینے والے تھے، اور اگرچہ جانتے نہ تھے کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہوئے۔ ایمان ہی سے انہوں نے ملک معود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی گویا غیر ملک ہے، اور یتخاک اور یعقوب سمیت جو ان کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی۔ اب کلام خدا ہم نے دیکھا کہ ایمان سے جو ابراہم جو ہے وہ خدا قدوس کا حکم مان رہے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں، اپنا قبیلہ چھوڑتے ہیں، خدا قدوس جو جس جگہ انہیں لے کے جا رہے ہیں اس جگہ وہ چل رہے ہیں۔ 11ویں آیت بیان کر رہی ہے ایمان ہی سے سارا نے بھی سنہ یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اسی لیے انہوں نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر، کثیر اور سمندر کی کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ اب 13ویں آیت میں ہم نے دیکھا، ہم نے بہت سارے جون سے لوگوں کا ذکر سنا، جس میں آپ نے حاول کا ذکر سنا، ہنوک کا ذکر سنا، نواح کا ذکر سنا، ابراہم کا ذکر سنا ہے، ساراہ کا ذکر سنا ہے۔ 13ویں آیت بیان فرما رہی ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، کلام خدا بیان کر رہا ہے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ تو 13ویں آیت نے آپ کو بتا دیا کہ ہنوک جو کہ اٹھا لیے گئے تھے وہ جون سے یہ تمام لوگ جن کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں ہنوک بھی شامل ہیں، وہ کلام خدا نے 13ویں آیت میں آپ کو بیان فرما دیا کہ وہ جون سے یہ سب لوگ ایمان کے میں مرتے ہیں۔ اب جون سے 16ویں آیت ہمیں جون سے ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہمیں جون سے جو رومیو 4 باب کے اندر ہم نے دیکھا، اور اس کی ہم نے 16ویں آیت کو جو ہے جانا، ہم نے دیکھا کہ ابراہم کو جون سا ہے وہ خدا قدوس ایمانداروں کا باپ کہہ کر گردانتے ہیں۔ اب یہ ایمانداروں کا باپ جون سے ہے وہ کیوں کہا گیا ہے، یہ ہم اس میں سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ خدا قدوس انہیں چنتے کیوں ہیں۔ ابراہم کو اگر آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، اگر خدا قدوس نے چاہا تو اس کے متعلق ہم ایک ڈیپ اسٹڈی کریں گے کہ ابراہم کون تھے، کس نسل سے تعلق رکھتے تھے، ان کے باپ کون تھے، اور ان کا جو ان سے کیا جو ہے کس طریقے سے وہ رہتے تھے۔ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ ابراہم جب جون سے وہ یہ اپنے قبیلے کے اندر یہ وہ لوگ تھے جو کہ بتوں سے سخت نفرت کرتے تھے، بتوں کو ناچیز جانتے تھے، بتوں کے بارے میں ان کا یہ جون سے ایمان تھا کہ یہ بت جون سے ہیں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بت جون سے ہیں یہ محض جون سے انسان کے ہاتھ کے تراشی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ابراہم جون سے جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس قبیلے کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا بت بھی ہے اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے بت ہیں، تو ابراہم ہتھوڑا لیتے ہیں اور ہتھوڑا لے کر جون سے ان چھوٹے بتوں کو جون سے مسمار کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ جب لوگ جون سے وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ پہلے سے ابراہم سے جو ہے واقف ہیں کہ ابراہم کرتے کیا ہیں، وہ ان بتوں کا ناچیز جانتے ہیں، وہ ابراہم سے سخت نالاں ہوتے ہیں، اور ابراہم نے وہ ہتھوڑا جو لے کے جو بتوں کو توڑا تھا، وہ ہتھوڑا جو ان سے انہوں نے بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اب جب وہ دوسرے دن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہتھوڑا جو ان سے وہ بڑے بت کے ہاتھ میں ہے، تو ابراہم سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں، یہ کیوں بت توڑے گئے ہیں، یہ تو ہمارے خدا تھے۔ ابراہم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بت جون سے ہیں یہ کس نے توڑے ہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ انہیں ہتھوڑے سے توڑا گیا ہے، اور ہتھوڑے سے جس نے توڑا ہے اس کے ہاتھ میں ابھی بھی آپ ہتھوڑا دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جون سے ہیں
अब्राहम पर चिल्ला उठते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह मुमकिन है कि ये बुत जो से इस हथौड़े से इन बुतों को तोड़े, क्योंकि ये बुत तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, ये बुत जो से अपनी जगह से जुम्बश नहीं खा सकता था। और अब्राहम उनसे कहते हैं कि जब तुम ये यकीन रखते हो कि बुत जो से वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, जुम्बिश नहीं खा सकता, वो अपने ना सुन सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, तो फिर तुम क्यों जो से बुतों की प्रस्तिश करते हो। और इस एक वाक्य से अब्राहम जो से अपने ईमान का इजहार करते हैं। हम कलाम खुदा के अंदर ये देख रहे हैं कि अब्राहम को जो से खुदा कदूस क्यों चुनते हैं। अब्राहम को खुदा कदूस ने इसलिए चुना कि अब्राहम उस कबीले से वो वाहिद जो से बंदे हैं जो बावजूद के खुदा का कलाम उन तक नहीं पहुंचा, बावजूद के वो खुदा की तलाश में है, बावजूद के खुदा को वो ढूंढ रहे हैं, वो उस अनदेखे खुदा पर ईमान रखते हैं जिसने तमाम चीजें खलक की हैं, और वो उस खुदा को ढूंढ रहे हैं, और खुदा को जो ढूंढता है खुदा उसे थाम लेते हैं। और ये वो सबब है कलाम खुदा के अंदर आप देखेंगे कि खुदा अब्राहम को पकड़ते हैं, चुनते हैं, और खुदाए कदूस को यकीन है कि ये वो बंदा है जो मेरे ना सिर्फ अहकामात की पैरवी करेंगे जो मैं उन्हें दूंगा, जो उन्हें सिखाऊंगा, जो उन्हें बताऊंगा, बल्कि इस हुक्मों को, इस आइन को, इन लफ्जों को वो अपनी नस्ल तक भी मुंतकिल करेंगे। खुदाए कदूस इस वजह से अब्राहम को चुनते हैं। अगर आज आप ये समझते हैं कि आपको खुदाए कदूस ने चुना है, तो खुदाए कदूस सिर्फ उस शख्स को चुनते हैं जो खुदाए कदूस की तरफ रजू करता है, और जब वो चुन लिया जाता है तो खुदाए कदूस यकीन रखते हैं कि जिसको मैंने चुना है ये अपनी नस्ल तक मेरे अल्फाज को, मेरे पैगाम को उसी तरीके से, जिस तरीके से ये अमल कर रहा है उसको वो पहुंचाएंगे। हम पैदाइश की किताब 12वें बाब के अंदर चलेंगे। पैदाइश की किताब 12वां बाब और पहली आयत के अंदर हम देखेंगे कि अब्राहम जब खुदा कदूस उन्हें चुनते हैं तो अब्राहम की आजमाइशें किस तरीके से होती हैं। मत ये समझिए कि आज खुदा कदूस आपने अपने आप को फख्र से दावा कर दिया कि खुदा कदूस ने आपको चुना है और आप पर आजमाइशें नहीं आएंगी। पैदाइश 12वें बाब की पहली आयत उस शख्स को बयान फरमाने लगी है जिसे खुदा कदूस ने चुना और वो खुदा कदूस की तरफ से ईमानदारों के बाप कहलाए। आए हम देखते हैं कि वो क्यों ईमानदारों के बाप कहलाते हैं। पैदाइश 12वें बाब की पहली आयत बयान फरमाती है, और यहोवा खुदा ने अब्राहम से कहा कि आप अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जाएं जो मैं आपको दिखाऊंगा। कलाम खुदा के अंदर पैदाइश पहला बाब पहली आयत आपको क्या बता रही है कि अब्राहम को खुदाए कदूस कह रहे हैं कि यहां से उठें, इस कबीले को, अपने बाप को, अपने बाप के घर को छोड़ें और जिस जगह मैं आपको बताऊंगा उस जगह के लिए रवाना हो। इमेजिन करें, अपने ईमान को टटोलें। क्या आज आप में वो ईमान मौजूद है
کہ खुदाए कदूस आपको थामे और आपसे कहें कि उठें, अपने घर से निकलें और जिस जगह मैं आपको भेजना चाह रहा हूं उस जगह रवाना हो और आप उनके कहे पर अमल करें और उस जगह का आपको नाम तक ना मालूम हो, वो जगह की पहचान आप तक कभी ना दी गई। आए देखें कि अब्राहम का ईमान क्या है। चौथी आयत में हम चलेंगे, पैदाइश 12वें बाब की चौथी आयत। कलाम खुदा बयान करता है उस शख्स के बारे में जिसको ईमानदारों का बाप कहा गया। कलाम खुदा पैदाइश 12वें बाब चौथी आयत में बयान करता है, सो अब्राहम या हवा खुदा उनके कहने के मुताबिक चल पड़े और लूत उनके साथ गया और अब्राहम 75 वर्ष के थे जब हारान से रवाना हुए। अब्राहम का ईमान देखें, ईमान देखें उस शख्स का जो 75 वर्ष का है। आपकी उम्रें तो 75 वर्ष की नहीं है। आप तो आज अपनी जवानी में, अपने लड़कपन में खुदाए कदूस जब आपके अंदर जोर है कि कहने पर अमल परा होने से हिचकिचाते हैं। उस शख्स का ईमान देखें जो बूढ़े हैं, 75 वर्ष की उम्र है और खुदाए कदूस कह रहे हैं कि आए अब्राम उठें, अपने बाप के घर को छोड़ें, अपने कबीले से अलहदगी इख्तियार करें, उस जगह जो भी मैंने आपको बताई ही नहीं, उस जगह के लिए रवाना हो। और आप देखते हैं कि अब्राहम उठते हैं, लूत को लेते हैं, अपनी बीवी को लेते हैं और उस जगह के लिए रवाना होते हैं। और यही बात आपको इब्रानियों के खत 11वें बाब की 8वीं आयत में मिलती है। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाए गए तो हुक्म मानकर उस जगह चले गए जिसे मिरास में लेने वाले थे, और अगरचे जानते ना थे कि मैं कहां जाता हूं तो भी रवाना हुए। ये है वो ईमान, ये है वो ईमान जिसका अमली मुजाहिरा किया गया। अब्राहम से पहले किसी और हस्ती ने इतना अमली मुजाहिरा अपने ईमान का नहीं किया। ये वो वजह है कि खुदाए कदूस पालूस रसूल की मार्फत कलाम खुदा के अंदर बयान फरमाते हैं वो ईमानदारों के बाप हैं। हम देखते हैं कि अब्राहम निकल पड़े हैं उस जगह के लिए जिस जगह का उन्हें मालूम ही नहीं। हम देखते हैं इब्रानियों 11वें बाब की 9वीं आयत में कलाम खुदा बयान फरमाता है, ईमान ही से उन्होंने मुल्क माऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोबाश की गोया गैर मुल्क है और यित्खाक और याकूब समेत जो उनके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सुकूनत की। ईमान की मिराज आप देखें। खुदाए कदूस कहते हैं उठें, जिस जगह आप मौजूद हैं इसको छोड़ें, एक नई जगह पर मैं आपको लेकर चलने को हूं, मैं आपको मिरास देने को हूं, मैं आपको मुल्क को देने को हूं। उस मुल्क का अभी तक नामो निशान नहीं बताया गया, उस मुल्क का भेद नहीं दिया गया। अब्राहम उठते हैं और चल पड़ते हैं। 75 वर्ष की उम्र है
اور ایک ایسے ملک میں جا کر بودوباش کر رہے ہیں. ایک ایسے ملک میں ایک 75 برس کا بوڑھا بودوباش کر رہا ہے. خیموں میں سکونت ہے. کوئی گھر نہیں بنایا. خیموں کے اندر وہ رہ رہے ہیں ایمان کے بھروسے پر کہ ایمان ہے میرا کہ میرا خالق جو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں ملک دوں گا، میں اس ملک کو میراث کروں گا، وہ کریں گے. ایک 75 برس کا شخص اپنی عمر کے اس حصے میں روانہ ہو رہا ہے. ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ میں اور کتنے برس کتنے دہاڑے جیوں گا. یہ ہے وہ ایمان جس کی بنا پر ایمانداروں کے باپ کہلائے. ان کے پاس ابھی تک کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا. کوئی نسل نہیں ہے ان کے پاس. لیکن وہ خدا قدوس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا قدوس نے یہ جو ملک مجھے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میری نسل سے کہا ہے کہ تیری نسل جو ہے اس ملک میں بسے گی. اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. 25 برس اور گزر جاتے ہیں. ان کو نسل نہیں دی جاتی. ہم رومیوں کے خط 4 باب میں 19 سے 21 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. رومیوں کا خط 4 باب 19 سے 21 آیت. کلام خدا کیا بیان فرماتا ہے؟ کلام خدا ان کے ایمان کی معراج کو بیان فرماتا ہے. رومیو 4 باب 19 سے 21 آیت بیان کرتی ہے. اور وہ جو تقریباً 100 برس کے تھے، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کیے مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوئے. 25 برس سے ان کا ایمان کمزور نہیں ہو پایا. آج آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر کر گواہی دیں کہ آپ کا ایمان کتنی دیر میں مردہ ہو جاتا ہے، کتنی دیر میں کمزور ہو جاتا ہے. ایک پل میں، ایک لمحے میں آپ کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے. آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور آپ جھوٹے اونٹوں سے پکارتے پھرتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں، حالانکہ آپ کے اندر ایمان موجود ہی نہیں. آپ ایمان میں مردہ ہیں. ہمیں اس ایمان کو قائم رکھنا ہوگا. اس کے لیے منت کرنی ہوگی. اس کے لیے دعا کرنی ہوگی کہ مجھے ابراہیم کا خدا ایمان دے دیں، میرے میں وہ ایمان بھر دے جو ابراہیم کا ایمان تھا. کلام خدا نے رومیو کا خط 4 باب کی 19ویں آیت میں آپ کو، مجھے اور ابراہیم کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا کہ دیکھیں ایمان کیا ہے اور جھانکیں اپنے اندر. کیا آپ کے اندر ایمان موجود ہے کہ یا آپ کا ایمان مردہ ہے؟ ہم ایک مرتبہ پھر سے 19ویں آیت کو پڑھیں گے. اور وہ جو تقریباً 100 برس کے تھے، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوئے. یہ ہے ایمان کی معراج، ایمان کی بلندی، کہ ان کا ایمان جاتا نہ رہا. کتنے آپ میں سے ہیں جو پل میں
اپنے مردہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں. افسوس ہم پر، یہ خدا کا کلام ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں پر ایمان نہیں رکھتے کہ کلام میں جو لکھا ہے وہ برحق ہے. ابراہیم کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ابراہیم کے تو صرف کانوں نے خدا کی آواز کو سنا اور وہ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو مردہ نہ ہونے دیا، کمزور نہ ہونے دیا. 20ویں آیت بیان فرماتی ہے، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی. یہ ہے میری اور ابراہیم کی حالت کا فرق. وہ اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دے پا رہے. 100 برس کا بوڑھا اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دے پا رہا اور خدا کی تمجید کرتے ہیں. اور میں اور آپ اپنے مردہ ایمان کے باعث خدا سے گلا کرتے ہیں. افسوس ہم پر. کتنی آسانی سے ہم کلام خدا کو پڑھتے ہیں، غیرت رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں. کتنی مرتبہ آپ نے یہ آیتوں کو پڑھا ہے کہ ابراہیم ایمانداروں کے باپ ہیں، کبھی اسے جاننے کی، سیکھنے کی جستجو نہیں کی، اور اسی لیے خدا قدوس نے آپ کے کانوں کو بند کیا، آپ کے ذہنوں کو بند کیا، آپ کے دلوں پر چربی ڈالی تاکہ آپ کلام خدا کی باتوں کو جان نہ پائیں. دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے کلام خدا کو بیان کرنے کی. سیکھ تو لیں، جان تو لیں، کلام خدا کی طرف رجوع تو کریں. اور جب خدا قدوس کی حکمت آپ میں آئے تو اس حکمت کو بیان کریں. حکمت حاصل ہونے سے پہلے اسے بیان نہ کریں. 21ویں آیت رومیو 4 باب کی بیان کرتی ہے، اور ان کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہیں. کتنی بار میں افسوس کا اظہار کروں کہ میں پل بھر میں اپنے مردہ ایمان کے باعث ڈگمگا جاتا ہوں، لرزاں ہو جاتا ہوں، خدا کے وعدے سے انکاری ہو جاتا ہوں، خدا پہ میرا بھروسہ اٹھ جاتا ہے. ابراہیم کو ایسے ہی خدا نے پالوس رسول کی معرفت ایمانداروں کا باپ نہیں کہا. خدا قدوس آپ کو کلام خدا کے ذریعے سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ کیوں ایمانداروں کے باپ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے کلام خدا کے اندر وہ بچہ جو 100 سال کی عمر میں جس نسل کو کہا گیا ہے کہ میں آپ کی نسل آسمان کے تاروں کی مانند اور زمین کی ریت کی مانند کر دوں گا، وہ نسل انہیں 75 برس میں جب نکلتے ہیں تو 25 برس کے عرصے کے بعد نصیب ہوتی ہے. وہ اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی کے سبب سے کے باوجود وہ اپنے ایمان کو ضعیف نہیں ہونے دیتے،
اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا قدوس نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر قادر ہیں، اور خدا قدوس انہیں اس ایمان کے سبب سے اولاد نصیب کرتے ہیں۔ 100 برس کی عمر میں اس نسل کا جو وعدہ کیا گیا ہے خدا قدوس پورا فرماتے ہیں۔ یہ خاک جسے اردو میں بگاڑ کر، تحریف کر کر، گناہ کر کر اسحاق کہا گیا، حالانکہ نام ان کا یہ خاک ہے، انہیں دیا جاتا ہے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو 100 سال کی عمر میں ابراہیم کو دیا گیا، جن کے وسیلے سے اس برکت کا سلسلہ چلنا تھا تمام قوموں کے لیے۔ کلام خدا ہمیں پیدائش 18 باب میں کیا سکھاتا ہے؟ پیدائش کی کتاب 18 باب اور اس کی ہم جو آیات دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے 18ویں اور 19ویں آیت۔ کلام خدا کے اندر پیدائش 18 باب 18 اور 19ویں آیت میں یوں بیان فرماتی ہے، ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں ان کے وسیلے سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو ان کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کریں گے کہ وہ یہوہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں، تاکہ جو کچھ یہوہ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں۔ ہم یہاں پہ سیکھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے خدا قدوس نے ابراہیم کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا کیونکہ خدا قدوس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ میرا چنا ہوا شخص نہ صرف میرے احکامات کی پیروی کرے گا، میرے حکموں کو مانے گا، ان کے اوپر چلے گا، بلکہ اپنی نسل تک ان احکامات کو منتقل کرے گا۔ یہ تھا وہ ریزن جو پیدائش 18 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت نے آپ کو بتایا کہ خدا قدوس ابراہیم کو کیوں چنتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں گے، ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں ان کے وسیلے سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں۔ خدا قدوس فرما رہے ہیں مجھے معلوم ہے، میں نے اس شخص کو چنا ہے، میں نے اس شخص کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں نے اس شخص کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیوں اس شخص کے ساتھ عہد باندھا ہے، اس لیے باندھا ہے۔ 19ویں آیت آپ کو بیان فرما رہی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو ان کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کریں گے کہ وہ یہوہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں، تاکہ جو کچھ یہوہ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے ابراہیم کو بتایا ہے، جو کچھ میں نے اپنے احکامات، اپنے الفاظ، اپنے احکام، آئین ان تک دیا ہے، جن پر وہ عمل کرتے رہے، وہ اپنے نسل کو وصیت کریں گے۔ ہم نے سیکھا کہ خدا قدوس اس کو چنتے ہیں جو خدا قدوس کی طرف بڑھتا ہے، جو خدا قدوس کو پکارتا ہے، جو خدا قدوس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ خدا قدوس وعدہ کرتے ہیں کہ میں تجھے تھام لوں گا، میں تیرے ذہن کے اندر اپنی حکمت ڈالوں گا، تاکہ تو اس حکمت کو، اس روشنی کو
جو میں نے تیرے اندر بھر دی ہے اس کے ذریعے سے دنیا تک اس نور کو پہنچائے، تاکہ دنیا جون سی ہے وہ اس نور میں بڑھتی چلی جائے، ٹھوکر نہ کھائے، تاکہ ہلاک نہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ میرے اور آپ کے خدا ابراہم کو کیوں چنتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ابراہم جون سے ہیں وہ 75 برس کی عمر میں خدا قدوس کے حکموں کو جان کر اس وعدے کو، اس عہد کو قبول فرما کر کوچ کرتے ہیں، اپنے باپ کو، اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں، ایک ایسے علاقے میں آ کر رہتے ہیں جہاں پہ وہ اجنبی ہیں، وہ علاقہ ابھی تک ان کو نہیں ملا، خیموں میں بود و باش کرتے ہیں، بوڑھے ہیں، وعدہ کیا جا رہا ہے آپ کی نسل کو میں یہ زمین دوں گا، ملک دوں گا، نسل ابھی تک نہیں ملی۔ 25 برس کا عرصہ گزر جاتا ہے، ان کی بیوی جون سی ہے 65 کی برس کی تھی جب وہ چلی تھی، وہ بھی جو ہے اس وقت 25 برس اور گزر چکے ہوئے ہیں، 90 برس کی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ رحم کی مردگی کے سبب سے اس کے باوجود وہ اپنے مان میں ضعیف نہیں ہیں، مضبوط ہیں، خدا پہ یقین رکھتے ہیں، خدا قدوس ان کے ایمان کی بدولت جو پریکٹیکلی طور پر دکھا رہے ہیں ان کو اولاد نرینہ بخشتے ہیں۔ اب اسی اولاد نرینہ کو عبرانیوں 11 باب کی 19ویں آیت میں ہم سیکھتے ہیں کہ اسی اولاد نرینہ کو خدا قدوس کیا فرما رہے ہیں۔ عبرانیوں کا خط 11 باب 19ویں آیت، کیونکہ وہ سمجھے کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہیں، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خدا قدوس، یہ وہ الٹیمیٹ امتحان ہے جس سے ابراہم گزرنے لگے ہیں۔ اس اولاد نرینہ کو جن کے وسیلے سے اس عہد کی تکمیل ٹھہرنی تھی، اس اولاد کو جو 100 برس کی عمر میں ملی ہے، جس کا نام یرخاک ہے، خدا قدوس کہتے ہیں آئے ابراہم اٹھیں اور اپنی سب سے پیاری چیز میری لیے قربان کریں۔ اور ابراہم کے ایمان کا منبع دیکھیں، معیار دیکھیں کہ 100 برس سے اب عمر زیادہ ہے، 13 سے 14 برس اس بچے کی عمر ہے جس بچے کا نام یرخاک ہے۔ ابراہم 113 سے 114 برس کے ہیں، اور اس بچے کو وہ قربان خدا کے حکم کے مطابق کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور عبرانیوں کے خط 11 باب کی 19ویں آیت نے آپ کو سکھایا، ابراہم کے معیار کو آپ تک بیان فرمایا، ان کا معیار دیکھیں ایمان کا، اور اپنے ایمان کی طرف نگاہ کریں، دیکھیں کہ آپ کا ایمان اور ابراہم کا ایمان کیا ہے۔ کس ہونٹوں سے آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان اگر دیکھنا ہے تو ابراہم کا دیکھیے کہ ابراہم کا ایمان کیا ہے۔ 113 114 برس کی عمر ہے، اور وہ اپنے سب سے پیاری چیز کو خدا قدوس کے حکم کے مطابق
قربان کرنے کو ہے اور ایمان رکھتے ہیں. 19ویں آیت بیان کر رہی ہے کیونکہ وہ سمجھے کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. کہ خدا اس بچے کو جو مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ اسے قربان کر دے، یہ مردہ ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، یہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا، لیکن میرا خدا اس مردے کے اندر جان ڈال دیں گے. یہ ہے وہ ایمان جس کی مجھے اور آپ کو تلاش کرنی ہوگی. مت اپنے آپ میں یہ سمجھیے کہ آپ ایماندار ہیں. کون سا ایمان؟ ذرا سی آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، خیال آتا ہے صرف آپ کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. یہ ہے آپ کے ایمان کی حالت. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا قدوس کی حضوری میں جھکیے، خدا قدوس کے آگے جھکیے اور ان سے ایک ہی چیز طلب فرمائیں، آئے خدا مجھے میرے ایمان میں مضبوطی بخش دیں، مجھے میرے ایمان میں مضبوطی بخش دیں، تاکہ میں آپ کے کہے کا پاس کر سکوں، تاکہ میں جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ یقین رکھ سکوں، تاکہ میں ایمان رکھ سکوں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکوں. یہ وہ ریزن ہے کہ خدا قدوس کیوں چنتے ہیں ابراہیم کو. آپ نے دیکھا اس کو، خدا قدوس نے اس لیے چنا کیونکہ نہ صرف خدا قدوس یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو میں کہوں گا، جیسا میں کہوں گا، نہ تو مجھ سے سوال کرے گا، نہ ہیل و حجت کرے گا، بلکہ میرے کہے پر سر خمیں تسلیم کرے گا اور اس کی پیروی کرے گا. اور نہ صرف خود پیروی کرے گا بلکہ ان الفاظ کو، ان احکام کو دوسروں تک منتقل کرے گا. ہم پیدائش کی کتاب 26ویں باب کی 5ویں آیت میں آئیں گے. پیدائش کی کتاب 26واں باب اور 5ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا قدوس اس ایماندار جو ایمانداروں کے باپ کہلاتے ہیں ان کے حق میں کیا گواہی دیتے ہیں. پیدائش 26ویں باب کی 5ویں آیت بیان کرتی ہے، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا. یہ ہے وہ جو خدا قدوس نے ایمانداروں کے باپ ابراہیم کے حق میں بیان کیا، اور اسی بات کو پالوس رسول نے بیان فرمایا کہ ابراہیم ایمانداروں کے باپ ہیں. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اس کی حضوری میں جھکیں، التجا کریں، آئے خدا ہمیں ابراہیم کا سا ایمان دے دیں تاکہ ہم آپ کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ جو توراہ ہیں، جو روشنی ہیں، جو نور ہیں، جو راستی ہیں، جو میری اصلاح، میری نصیحت کے لیے دیے گئے ہیں، نہ صرف ان کا یقین کروں
बल्कि उन पर अमल पैरा होकर अपनी नस्ल तक उसको मुंतकिल कर पाऊं। आज हम इसको इसे यहीं तक सीखेंगे। मेरा ख्याल था कि हम तौरात का मकसद को भी जो उनसे जान पाएंगे, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम जो उनसे आज यहीं तक इसको रखेंगे और अगले हफ्ते जो उनसे हम जो उनसे तौरात का अगला हिस्सा जो है वो देखेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि तौरात जो है इसका देने का मकसद क्या था, और अगर वक्त हुआ तो जानेंगे कि तौरात खुदा कदूस ने वो कौन से तरीके थे जिन तरीकों से खुदा कदूस ने अपने इन अल्फाज को, अपने इस पैगाम को, अपने इन हुक्मों को हम तक पहुंचाया। खुदा कदूस हर एक को ये तौफीक बख्शे कि उसका ईमान ईमानदारों के बाप अब्राहम के ईमान की तरह बढ़े, मजबूत हो, ज़ईफ ना हो पाए, मुर्दा ना हो पाए, ताकि खुदा कदूस की तरफ से जो वादे फरमाए गए हैं उन वादों को हासिल करने का हकदार ठहरे। आप सबको खुदा कदूस अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें। आमीन।